تقریباً 2 گھنٹے میرے پاس رہی۔ یہ 2 گھنٹے میرے لیے بہت اہم تھے کیونکہ اس دوران فری نے مجھے اپنے بارے میں اور باجی جان کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور اپنے حالات کے بارے میں کھل کر بات کی۔ وہ مجھے اسی وقت پہچان گئی تھی جب میں تھانے میں داخل ہوا تھا، لیکن جھجک کے باعث اس نے خود کو نقاب پہ چھپائے رکھا تھا اور اس نے مجھے ایک دیرینہ ہمدرد اور غمخوار سمجھتے ہوئے اپنے سارے دکھ بیان کر دیے تھے۔ میں اسے ایک خوشگوار اتفاق ہی کہوں گا کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ورنہ فری نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ایک لڑکی تھانے دار میں بیٹھ کر کسی تھانے دار کو بتانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گویا یہ معمولی باتیں تھیں، لیکن ایک لڑکی کے لیے زبان پر لانا بہت مشکل تھا۔ فری نے جو کچھ بتایا اور میں نے کرید کر جو کچھ پوچھا، اس کا احوال کچھ اس طرح ہے۔ فری چندی گڑھ کے کالج میں BA کر رہی تھی۔ اس کے والد شہر میں ٹیلر ماسٹر تھے اور شہر کے امراء خواص اس کے ہاتھوں سے سلے کپڑے پہنتے تھے۔ اپنا مکان تھا، گزر بسر سہولت سے ہو رہی تھی۔ باسط علی بھی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ وہ چندی گڑھ کپڑوں کا کام کرتا تھا، لہٰذا فرد کے والد سے اس کا ملنا جلنا رہتا تھا۔ چند بار فرد کے گھر بھی آیا، یہیں سے ان دونوں کے درمیان ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ قریباً 1 برس تک یہ تعلق خاموش رہا، پھر باسط نے اس تعلق کو زبان دی اور بذریعہ تحریر فرد سے محبت کا اظہار کیا۔ فرد نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی دل شکنی۔ ویسے وہ دل ہی دل میں باسط علی کو پسند کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور برسر روزگار ہونے کے لیے بھی اپنی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر ذہانت کی صفت رکھتا تھا جو اکثر غربت کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے۔ اسی دوران فرحت کے والد کو علم ہو گیا کہ باسط اور فرحت ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان دونوں میں مختصر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فرحت پر سخت پابندیاں لگا دی۔ وہ پہلے بس پر کالج جاتی تھی، اب محلے کا ایک تانگا اسے لانے اور لے جانے لگا۔ فرحت ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو بغاوت کا سوچتی ہیں اور نتیجے میں والدین کے سر میں رسوائی کی خاک ڈال دیتی ہیں۔ وہ تو باپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی وہ کھڑکی بند کر دی جو باسط علی کی طرف کھلتی تھی، جس میں اپنی آنکھیں رکھ کر وہ کسی کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ اس نے باسط علی کی طرف مکمل بے رخی اختیار کر لی اور اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کر لی۔ باسط علی کئی ماہ اس کے پیچھے پھرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ فرد کی بے رخی عارضی ہے اور وہ تادیر اس کے تڑپنے کا تماشا نہیں دیکھے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آخر مایوس ہو کر باسط علی نے خاموشی اختیار کر لی۔ سہانے خواب ٹوٹنے لگے تو سہانے مستقبل کی جدوجہد بھی دم توڑنے لگی۔ باسط کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ نشہ کرنے لگا اور برے دوستوں میں بیٹھنے لگا۔ وہ دکان جسے وہ خود اپنا خون دے کر سینچ رہا تھا بند ہو گئی اور دکان کی پونجی علل تلوں میں صرف ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے فرحت اور فرحت کی آرزو سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ فرحت ان دنوں حالات سے بے خبر تھی، لیکن وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ اس کی قسمت میں اپنے آپ سے لڑنا تھا اور اپنے جسم کو اپنے ارمانوں کی آگ میں جلانا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے باسط پر اور خود پر ضرورت سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ محبت اس کے گلے کی پھانسی بن گئی تھی، نہ آگے جاتی تھی نہ واپس آتی تھی۔ اسے اپنی محبت کی شدت کا احساس باسط سے بچھڑنے کے بعد ہوا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس نے باسط سے بے رخی اختیار نہیں کی بلکہ اپنی زندگی سے منہ موڑا ہے۔ وہ تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ اب وہ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے اپنی خطا کی معافی مانگنا چاہتی تھی اور اس کے پاؤں اپنے اشکوں سے دھونا چاہتی تھی، لیکن محبت کا وہ ناراض دیوتا اس سے دور تھا۔ نہ فرحت اس کی آواز سن سکتی تھی اور نہ وہ خود اس کے پاس جا سکتی تھی۔ اور یوں چندی گڑھ کالج کی سب سے ہونہار اور ذہین طالبہ، جو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ان گنت انعام جیت چکی تھی، اپنی آرزوؤں کے ہاتھوں شکست کھا کر بے بسی کی تصویر بنی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میری نگاہیں اس پر مرکوز تھی جو تھوڑی دیر پہلے فرحت نے مجھے دیا تھا اور اس میں کم و بیش 1000 کے نوٹ تھے۔ میں نے کہا، کیا اب بھی نہیں بتاؤ گی اس رقم کا انتظام تم نے کیسے کیا؟ اس نے حسب عادت گردن یوں جھکائی کہ ریشمی بالوں نے اس کے پھسل کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ سا بنا دیا۔ اب مجھے اس کی چھوٹی سی ناک نظر آ رہی تھی جو اس نے رو رو کر سرخ کی ہوئی تھی۔ نمناک آواز میں بولی، کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے کہیں سے چوری کی ہے؟ میں نے کہا، میں ایسی بات دماغ میں نہیں لا سکتا، لیکن یہ بات میرے لیے حیران کن ہے کہ تم نے اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کی؟ وہ بولی، لیکن آپ نے شک تو کیا۔ میں نے جواب دیا، تم اسے تجسس کہہ سکتی ہو، ایسا سوال تو تمہارا کوئی بھی بڑا تم سے پوچھ سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے پاس سونے کے 2 میڈل تھے، اس کے علاوہ 2-3 میڈل چاندی کے تھے، میں نے وہ بیچ ڈالے۔ میں ششدر رہ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، محبت ایک میٹھا عذاب ہے، پیار کرنے والے کو دوسرے تمام لوگوں سے مختلف کر دیتا ہے اور اسے ایسے
کام کرواتا ہے جو کبھی عجیب و غریب ہوتے ہیں اور کبھی بے حد خوبصورت۔ پولیس سے اپنے محبوب کی جان چھڑوانے کے لیے اپنے میڈل بیچ دینا اور پرس میں رقم ڈال کر دلیری سے تھانے پہنچ جانا عجیب و غریب اور خوبصورت نہیں تھا اور کیا تھا؟ میں نے سونے چاندی کا وزن اور رقم کا حساب کتاب پوچھا تو وہ مجھے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی کہ خریدنے والے نے فرحت کو اصل قیمت سے کوئی 300 روپیہ کم دیا تھا۔ فرحت یہ بات جانتی تھی لیکن اسے رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے اسراف کی بددیانتی کو بھی برداشت کر لیا تھا۔ میں نے فرحت سے اسراف کا پتہ پوچھ کر نوٹ لیا اور بعد میں اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے اس 2 گھنٹے کی میٹنگ میں فرحت سے باجی جان کے متعلق جو سوالات پوچھے ان سے پتہ چلا کہ باجی جان کی بہت عزت کرتی ہے اور اسے اپنا سچا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتی ہے۔ فرحت کا خیال تھا کہ باجی جان نہ ہوتی تو وہ اس 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ وہ ہر طرح اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ باسط کے بارے میں اسے سب کچھ پتہ ہے اور وہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی طرح ماسٹر علی باسط کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیں۔ فرحت نے کہا۔ حالانکہ میں انہیں خالہ جان کہتی ہوں لیکن وہ میری ہمراز سہیلی بھی ہیں۔ 3-4 ہفتے پہلے باسط اپنے گھر سے بالکل غائب ہو گیا تھا۔ میری خاطر خالہ نے جان جوکھم میں ڈال کر اسے ڈھونڈا اور سمجھا بجھا کر گھر واپس لائی اور وہ اس کا علاج بھی کرا رہی ہیں تاکہ نشہ چھوٹ جائے۔ باجی جان کے کردار کا دوسرا رخ اب واضح طور پر میرے سامنے آ رہا تھا۔ فرحت اس عورت کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے اور باسط کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ وہ ان دونوں کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اس نے بڑی عیاری سے باسط کو ڈرایا دھمکایا تھا اور اب وہ اسے بیرون ملک بھجوا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ باسط کی بد عادتوں میں بھی باجی جان کا عمل دخل رہا ہے۔ وہ ظاہراً ان دونوں کی ہمدرد تھی لیکن اصل میں وہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھا رہی تھی۔ فرحت نے اس کے ذریعے باسط کو جو پیغام پہنچائے تھے معلوم نہیں وہ کس شکل میں باسط تک پہنچے تھے اور باسط نے جو کچھ کہا ہوگا وہ بھی فرحت کے کانوں تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کیا شکل اختیار کر گیا ہوگا۔ جب گھر کا بیٹی لنکا ڈھانے پر تلا ہو تو کیسے بچ سکتی ہے؟ میں نے فرحت کو ٹٹولا اور مجھے معلوم ہوا کہ اسے باسط کے رنگون جانے کے بارے میں بھی تنگ نہیں ہے اور بیچاری یہی سمجھ رہی ہے کہ آج نہیں تو کل خالہ کی مہربانیوں کے سبب وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ فرحت کی طبیعت اب کافی سنبھل رہی تھی۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ باسط 1 روز پہلے ہی رہا ہو کر جا چکا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ باسط کو اس کیس میں مزید کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں ان دونوں کی ہر طرح سے مدد کروں گا۔ فرحت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکنے لگے۔ یہ آنسو چھپانے کے لیے وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے آواز دی، ٹھہرو، یہ تمہارا پرس۔ اس نے شرمسار نگاہ مجھ پر ڈالی اور جلدی سے پرس اٹھا لیا۔ سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اتنی تیز بخار کے ساتھ اتنی زیادہ شرمندگی کا بوجھ اٹھا کر اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ تمہیں گرو مندر تک چھوڑ آئے گا۔ میں نے بلال شاہ کو اشارہ کیا اور وہ فرحت کے ساتھ چل پڑا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا کہ باجی جان یہ دوگلا کردار کیوں ادا کر رہی ہے؟ مجھے یہ سب کچھ گہری سازش کا حصہ نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ یہ عورت کسی منصوبے کے تحت احمد علی کے گھر میں گھسی ہوئی ہے، کوئی ایسا منصوبہ جس کی جڑیں چندی گڑھ میں نہیں، کسی اور علاقے، کسی اور شہر میں ہیں۔ باجی جان کی ٹیلر ماسٹر علی احمد سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ ہی کوئی دوسرا تعلق ثابت ہوا تھا۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ باجی جان کے ساتھ میرا تعلق دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو صرف اتنا تعلق تھا کہ اس نے بلال شاہ کی بے عزتی کی تھی اور میں اس دیدہ دلیری پر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر اب فرحت والا معاملہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ 6 برس پہلے میلہ چراغاں میں بھٹک جانے والی معصوم لڑکی ایک بار پھر مدد طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ باسط کو رنگون بھیجنے کے لیے باجی جان بڑی بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ میرے علم میں لائے بغیر اسے روانہ نہ کر دے، لہٰذا کاغذات مکمل کرانے کے بہانے میں نے باسط کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں لے لیا۔ باجی جان اپنے خیال میں مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی اور اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے سامنے سر اٹھا سکتا ہوں۔ بلال شاہ میری خاموشی پر بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں باجی جان سے دب گیا ہوں یا صرف ظاہر کر رہا ہوں۔ میں بلال شاہ کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب بلال شاہ بے سکون
ہو اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ مطمئن ہو اسے دودھ جلیبی کھانے اور ریڑکا پینے اور سونے کے علاوہ اور کوئی کام نظر نہیں آتا۔ دوسرے تیسرے روز کی بات ہے، میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان نائب تحصیلدار پربت سنگھ ہانپتا کانپتا میرے پاس پہنچا۔ سلام دعا کے بعد کرسی سیٹ کر بیٹھ گیا۔ خان صاحب، آپ کے علاقے میں کوئی ٹیلر ماسٹر بھی رہتا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹیلر ماسٹر کے ذکر پر میں چونک گیا۔ میں نے کہا، کئی ٹیلر ماسٹر ہوں گے، تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ بولا، وہ بڑا مشہور درزی ہے جی، انگریز افسر بھی اس سے کپڑے سلواتے ہیں، یہیں کہیں گرو مندر کے نزدیک رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ علی احمد کی بات کر رہا ہے۔ انجان بن کر میں نے پوچھا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وہ بولا، تھوڑی دیر پہلے اے سی صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر صاحب چندی گڑھ آئے ہوئے ہیں، شام 4 بجے وہ گرو مندر چوک میں اس درزی کے پاس جائیں گے، کچھ شیروانیاں سلوانی ہیں انہوں نے۔ اے سی صاحب نے کہا ہے کہ گرو مندر چوک میں کانسٹیبل موجود ہونے چاہیے اور درزی والی گلی میں صفائی ستھرائی کی بھی کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ درزی کو بھی پہلے سے باخبر کر دیا جائے تاکہ وہ وزیر صاحب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اطلاعات مجھے سوچنے کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے نائب تحصیلدار سے پوچھا، کیا نام ہے وزیر صاحب کا؟ پربوت کمار، نائب تحصیلدار نے بتایا۔ ان کے ساتھ 2 سیکرٹری بھی ہوں گے۔ میرے خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ یہ وہی وزیر نامدار تھے جو اس سے پہلے باجی جان کی فی الفور رہائی کے لیے ٹیلی فون فرما چکے تھے۔ اب دال میں کالا ثابت ہو چکا تھا، لیکن یہ کالا اصل میں کیا تھا، فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نائب تحصیلدار پربت سنگھ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، نواز صاحب، ہمیں تیزی دکھانی ہوگی، 12:30 ہو چکی ہیں، 3-3.5 گھنٹے بعد ہمیں ساری تیاری مکمل کرنی ہوگی۔ درزی کا گھر ڈھونڈنے کے لیے بھی کچھ وقت لگے گا۔ میں نے کہا، گھر تو ڈھونڈا ہوا ہی ہے، اس کا نام علی احمد ہے، مکمل ایڈریس میرے پاس موجود ہے۔ پربت سنگھ کی پریشانی ذرا کم ہوئی۔ قریباً 10 منٹ بعد ہم دونوں موٹر سائیکل پر سوار گرو مندر کی طرف جا رہے تھے۔ گرو مندر میں کافی رش تھا۔ اس رش سے نکل کر ہم علی احمد والی گلی میں پہنچے۔ باجوہ نے بتایا کہ علی احمد کی طبیعت ناساز رہتی ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی کام کرتے ہیں۔ کام بھی بس گنے چنے لوگوں کا کرتے ہیں۔ ان سے کپڑے سلوانے کے لیے گاہکوں کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک کشادہ گلی تھی۔ 3-4 فرلانگ کے آگے جا کر ہم ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گئے۔ نانک چندی اینٹوں اور لکڑی کے منقش دروازوں والا یہ مکان اچھا خاصا تھا۔ موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ اور میری وردی کی جھلک نے گلی کے بہت سے بچوں کو ہمارے ارد گرد اکٹھا کر دیا۔ انہی بچوں میں سے کسی نے اندر ماسٹر صاحب کے گھر میں اطلاع پہنچائی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور گوشت کا پہاڑ میرے سامنے تھا۔ مجھے دیکھ کر باجی جان کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک ابھر آئی۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، تم یہاں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، صوبائی وزیر پربوت کمار صاحب یہاں آ رہے ہیں، میں اس سلسلے میں علی احمد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، باجی جان نے اپنا گھڑے جیسا سر اوپر نیچے ہلایا۔ مجھ سے بات کی تھی ایک دن وزیر صاحب نے۔ پھر ایک لمحہ رک کر بولی، میں بلاتی ہوں بھائی صاحب کو۔ وہ واپس مڑی اور تھل تھل کرتی اندر گھس گئی۔ چند لمحے بعد بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکے نے کہا، آپ اندر آ جائیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو 60-65 برس کی عمر کا ایک دبلا پتلا شخص ٹیک لگائے سلائی مشین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لڑکے غالباً شاگرد تھے، علیحدہ مشینوں پر بیٹھے تھے۔ ایک صاف ستھری الماری میں چند شیروانیاں اور انگریزی سوٹ بڑے نفاست سے ہینگروں میں جھول رہے تھے۔ میں فوراً علی احمد کو پہچان گیا۔ اس کے بال دودیا سفید تھے اور چہرے سے وقار ٹپکتا تھا۔ علی احمد نے اٹھ کر ہم سے ہاتھ ملایا اور کرسیاں پیش کی۔ ہم نے جلدی ماسٹر علی احمد کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ وزیر کے آنے کا سن کر احمد علی نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، اپنی دھیمی اور معتبر آواز میں کہنے لگے، ٹھیک ہے، 4 بجے تک میں گھر پر ہی ہوتا ہوں، لیکن آپ وزیر صاحب کو بتا دیں کہ میں ان کے حکم کی تعمیل جلد نہیں کر سکوں گا، بہت بڑا کام پڑا ہے، بہت جلدی بھی کروں گا تو 3-4 ہفتے لگ ہی جائیں گے۔ کتنی شیروانیاں سلوانی ہیں انہوں نے؟ میں نے کہا، یہ تو وزیر صاحب خود ہی بتائیں گے، بہرحال ہم 4:30 بجے تک حاضر ہو جائیں گے۔ علی احمد نے سے بات کرنے کے بعد ہم کارپوریشن کے مقامی دفتر میں پہنچے۔ متعلقہ آدمی کو ہدایت دی کہ وہ ایشور کالونی کی گلی نمبر 10 میں خاک روب بھیج دے۔
3 بجے تک صفائی وغیرہ کر کے وہاں چھڑکاؤ کر دیا جائے۔ اس کے بعد نائب تحصیلدار کی گزارش پر میں نے ہیڈ کوارٹر کا رخ کیا۔ وہاں سے 2 ٹریفک کانسٹیبلان کو گرو مندر چوک میں پہنچنے کے آرڈر کروائے۔ بعد ازاں ہم تھانے واپس آ گئے۔ کوئی سرکاری عہدیدار جب کسی علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں کے مقامی اہلکاروں کو بہت سی تیاریاں کرنا پڑتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تیاریاں قانونی ہوتی ہیں اور کچھ غیر قانونی۔ یہ تو شہری علاقہ تھا، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن سکتا تھا، لہٰذا دورے پر آنے والے سرکاری عہدیدار بھی ہوشیار رہتے تھے۔ لیکن دور دراز دیہی علاقوں میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بعض رنگین طب عہدیداروں کا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام شاہانہ ہوتا ہے بلکہ دل بستگی کے اور بھی بہت سے سامان ہوتے ہیں۔ شہر سے اعلیٰ نسل کے طوائفوں کے مجرے کے لیے بلانا اور مقامی آبادی سے 1-2 خوش رو لڑکیوں کا انتظام کر کے رات کے اندھیروں میں ریسٹ ہاؤس یا بنگلے تک چھوڑ آنا ان دنوں عام معمول تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ شرابی افسروں کے قبضے میں رات بھر رہنے والی یہ لڑکیاں اپنے وارثوں کو پھر قابل قبول ہو جاتی تھیں۔ فرمانبردار رعایا کی طرح یہ لوگ تسلیم کر لیتے تھے کہ حکمرانوں کو ان کی عزتیں پامال کرنے کا حق حاصل ہے۔ جیپ کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ پورے 3 بجے اپنے عملے کے ساتھ میں اس دوراہے پر پہنچ گیا جہاں سے وزیر صاحب کو میرے ساتھ تھانے کی حدود میں داخل ہونا تھا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قریباً 3:45 بجے موٹر سائیکل والے سارجنٹ دکھائی دیے اور ان کے پیچھے جھنڈا اڑاتی ہوئی وزیر کی لمبی گاڑی۔ اس گاڑی کے پیچھے بھی ایک کار تھی۔ نمبر پلیٹ سے اندازہ ہوا کہ یہ سیکیورٹی والے ہیں۔ وزیر صاحب پاس سے گزرے تو ہم بھی اپنی جیپ پر سوار پیچھے ہو لیے۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد یہ مختصر قافلہ گرو مندر چوک میں پہنچا اور وہاں سے ماسٹر علی احمد والی سڑک پر مڑ گیا۔ نیم پختہ سڑک پر 3-4 منٹ ہچکولے کھانے کے بعد علی احمد کے 2 منزلہ مکان کے سامنے رکی۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو کر دیکھنے لگے۔ حالانکہ وزیر صاحب نجی دورے پر تھے، لیکن مقامی بیڈی، ممبر، پٹواری اور دوسرے سرکردہ لوگوں کو خبر ہو چکی تھی اور وہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر صاحب کلف لگے سوٹ، سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، نہرو کیپ پہنے گاڑی سے برآمد ہوئے۔ ماسٹر علی احمد نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور چند باتیں کی۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے مسافے کا شرف حاصل کیا اور وہ علی احمد کے ساتھ بیٹھک میں آ بیٹھے۔ وزیر پربودھ کمار کی عمر قریباً 40 برس تھی۔ چہرہ سرخ و سفید اور آنکھوں کے نیچے ابھار تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے جیسے لوگوں کی طرح وہ نشے کا رسیہ ہے۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں زور و شور سے بجنے لگیں اور میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، نواز خان، ماسٹر علی احمد کی عزت خطرے میں ہے۔ وزیر پربودھ کمار تقریباً نصف گھنٹہ علی احمد کی بیٹھک میں بیٹھا رہا۔ اس دوران اس نے اپنا ناپ وغیرہ دیا، ہلکی پھلکی گفتگو کی اور شربت بھی پیا۔ ان تمام باتوں کی تفصیل زیادہ اہم نہیں ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ وزیر صاحب نے علی احمد کے اہل خانہ کا تعارف بھی کروایا۔ اہل خانہ میں صرف اس کی ایک بیٹی تھی، یعنی فرحت کا تعارف کروانے والی خود باجی جان تھی۔ پہلے وہ اکیلی اندر آئی۔ اس نے حسب معمول خستہ حال لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر درویشانہ لاپرواہی طاری تھی۔ وزیر موصوف نے باقاعدہ اٹھ کر اسے نمستے کیا اور حال احوال پوچھا۔ ان دونوں کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور وزیر صاحب درویشانہ صفتوں کی وجہ سے باجی جان کا احترام کرتے ہیں۔ مختصر گفتگو کے بعد باجی جان نے کہا، پربودھ جی، میں آپ کو ماسٹر صاحب کی بیٹی سے ملواتی ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی ذہین بچی ہے۔ پھر وہ جلدی سے باہر گئی اور تھوڑی دیر بعد فرحت کو اندر ساتھ لے آئی۔ زرد شلوار قمیض میں ملبوس، سفید چادر اوڑھے ہوئے فرد خوبصورتی اور وقار کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ اندر آ کر وہ ذرا جھجکی، پھر لمبی پلکیں اٹھا کر وزیر موصوف کو دیکھا اور سر جھکا کر سلام کیا، تب پاس ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا، فرحت پر نگاہ پڑتے ہی وزیر کا چہرہ کسی اندرونی جذبے سے تمتما اٹھا، جیسے کئی دن کے بھوکے نے کوئی نہایت لذیذ ڈش سامنے دیکھ لی ہو۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ اپنے لہجے میں دنیا جہان کی خوش اخلاقی سمیٹ کر بولا،
آپ کی تو بہت تعریف سنی ہے میں نے۔ باجی جان کہتی ہیں آپ نے ڈویژنل سطح کے تقریری مقابلوں میں ٹاپ کیا ہے؟ جی، فرحت نے مختصر جواب دیا۔ کون سا کالج ہے آپ کا؟ پربودھ کمار نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ فرحت نے اپنے کالج کا نام بتایا۔ پربودھ کمار کے بارے میں دیگر تفصیل پوچھنے لگا۔ اس نے بغیر کسی درخواست کے فرحت سے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی بے پناہ مصروفیت سے وقت نکال کر کسی روز اس کے کالج میں آئے گا۔ پربودھ کمار کی لچھے دار باتیں سن کر مجھے لگا جیسے کوئی آدم خور پودا کسی چھوٹے سے کیڑے کو شکار کرنے کے لیے اسے اپنے لیس دار لوب میں جکڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں وہاں موجود دوسرے لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا یا نہیں، لیکن مجھے ضرور یقین ہو گیا تھا کہ اس وزیر کی آنکھ میں سور کا بال ہے اور وہ ماسٹر صاحب کی جوان بیٹی کو اس کی خوبصورتی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب باجی جان کا پراسرار منصوبہ میرے لیے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ایک طرف تو وہ باسط علی کو جھوٹے چکروں میں پھنسا کر ملک سے باہر بھیج رہی تھی اور دوسری طرف اس وزیر شکاری کو قریب لانے کے موقع پیدا کر رہی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے باسط علی کو یہ میدان خالی نہیں کرنے دوں گا اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد یہ کوشش کروں گا کہ وہ ملک سے باہر نہ جائے۔ جب میں یہ باتیں سوچ رہا تھا، باجی جان وزیر موصوف کے قریب جھکی ہوئی کچھ خسر فسر کر رہی تھی۔ وزیر بار بار اپنا سر اقرار میں ہلا رہا تھا۔ اپنی حرکات و سکنات سے وہ خود کو بے حد مہذب اور شائستہ ظاہر کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ماسٹر علی احمد اور اس کی جاذب نظر بیٹی بھی کمرے میں موجود تھے۔ وزیر سے گفتگو کرنے کے بعد باجی جان مطمئن نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وزیر صاحب اس سڑک اور گلی کی تعمیر کے لیے 4000 روپے کے خصوصی عطیے کا اعلان کرنے کے بعد واپس چلے گئے، باجی جان تیزی سے میرے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے وزیر صاحب سے بات کر لی ہے، تم وہ لڑکے والا پاسپورٹ مجھے دے دو، وزیر صاحب اس کا انتظام کر دیں گے۔ میں نے بہانہ بنایا، لیکن وہ تو میں نے ویزے کے لیے ایک آدمی کو دے رکھا ہے۔ وہ گردن سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولی، تو واپس لو نا اس سے۔ مجھے کل تک پاسپورٹ چاہیے یا پھر ویزا لگوا دو، یہ دیر کرنے والا کام نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اچھا پھر کرتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ وزیر اور اس کے ساتھی اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ اچانک میری نظر بلال شاہ پر پڑی۔ وہ موقع سے کچھ ہٹ کر ایک گلی کے موڑ پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سائیکل تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس سائیکل کو بے حد تیزی سے بھگاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ جو ہی میری نگاہ بلال شاہ سے اس نے سر کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں جیپ کی طرف جاتے جاتے رک گیا اور پھر رخ پھیر کر بلال کی طرف بڑھا۔ کسی نے خاص طور پر میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں تنگ سی گلی میں پہنچا تو بلال شاہ سائیکل کو دیوار کے سہارے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جو کسی سنسنی خیز خبر کے موقع پر نظر آیا کرتے تھے۔ میں چونک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی میری نظر بلال شاہ کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی آستین پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ وہ جی باسط علی، بلال شاہ ہکلایا۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ بلال شاہ جواب دیتا مجھے عقب میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہمارے پیچھے باجی جان کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شرارت آمیز چمک تھی جسے دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگتا تھا اور بلال شاہ کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے مچندر، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے بلال شاہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ذرا ایک کام پڑ گیا تھا، بلال شاہ نے برا سا منہ بنایا۔ باجی جان اب اسے بڑی روانی سے مچندر کہتی تھی اور وہ بڑی آسانی سے یہ ہضم کر لیتا تھا۔ یہ تمہاری آستین پر خون کیسا ہے؟ باجی جان نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ کوئی نہیں، کوئی اور یہ پوچھتا تو بلال شاہ بھڑک اٹھتا، گردن اکڑا کر کہتا، تو تھانے دار لگی ہوئی ہے یہاں، جا نہیں بتاتا میں۔ لیکن چونکہ وہ باجی جان کے نیچے لگ چکا تھا لہٰذا ایسا کوئی جواب دینے کی بات دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے خون آلود آستین پشت پر چھپانے کی کوشش کی اور ہکلا کر بولا، وہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کسی کا، اسے سڑک سے اٹھایا تھا۔ باجی جان گھوم کر بلال شاہ کی پشت پر آئی۔ آستین پشت پر چھپانے پر کچھ خون بلال شاہ کی قمیض پر لگ گیا تھا۔ باجی جان بولی، ہائے تیری قمیض تو پیچھے سے بھی لال ہو رہی ہے، یہ تیرے ساتھ ہو کیا گیا ہے؟ کسی چھری پر یا چاقو پر تو نہیں بیٹھ گیا تھا تو؟ بلال شاہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ منہ پھٹ عورت اس کا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن وہ اس مذاق کا جواب بھلا کیا دیتا۔ وہ تمسخر سے بولی، وے مچندر، تو بچ تو گیا ہے نا؟ ماں صدقے، کیوں اس طرح گھر سے اکیلا نکلتا ہے؟ ہائے، ساری کمیر خونہ خون ہو رہی ہے۔ وہ شاید بلال شاہ کو کچھ اور بھی زج کرتی، مگر اس دوران وزیر پربود کمار صاحب جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کسی نے باجی جان کو آواز دے کر بلا لیا۔ وہ چلی گئی تو بلال شاہ نے کڑوا گھونٹ بھر کر کہا، خان صاحب، باسط علی کو محلے کے کچھ لڑکوں نے بری طرح مارا ہے۔ وہ تو خیریت گزری کہ میں ادھر سے گزرا، کچھ راہگیروں کے ساتھ مل کر میں نے اسے ان کے پنجے سے نکالا اور تھانے لے آیا۔ میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس کا سر پھٹ گیا ہے اور بوتل کا شیشہ لگنے سے اس کا بازو بھی زخمی ہو گیا ہے۔ میرا دھیان فوراً اس طوائف کی طرف چلا گیا جس نے کچھ دن پہلے باسط پر اپنی بیٹی سے زبردستی کرنے کا الزام لگایا تھا۔ کہیں یہ وہی چکر تو نہیں؟ میں نے یہ سوال بلال شاہ سے پوچھا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ بولا، یہ کوئی اور چکر ہے جی، کوئی پستول شستول کا معاملہ ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہو کر ذرا جلدی تھانے آ جائیں۔ وزیر صاحب کی رخصتی کے فوراً بعد تھانے پہنچا تو باسط علی کو اپنے کمرے میں بینچ پر لیٹے پایا۔ اس کے سر اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عجیب اتفاق تھا، چند دن پہلے باسط علی کی محبوبہ فرحت بھی اسی بینچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسا کہ قارئین کو یاد ہوگا، وہ باسط کو رہا کروانے کے لیے بٹوے میں ہزاروں روپے ڈال کر یہاں آئی تھی اور شدید بخار کے سبب بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر باسط علی جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی کرسی سنبھال لی۔ باسط علی آج بھی نشے میں تھا، لیکن زیادہ آؤٹ نہیں تھا۔ آنکھوں میں حسب معمول ویرانی ناچ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں بھئی، یہ کیا نیا پھڈا ڈال دیا تم نے؟ وہ بولا، میں نے کوئی پھڈا نہیں ڈالا جی، ہمارے پڑوسی راہل سنگھ کے پاس لائسنس یافتہ پستول ہے۔ اس کا بڑا لڑکا بابو ہمارے پاس اٹھ بیٹھتا ہے۔ میں نے ایک دو بار اس کے پاس پستول دیکھا اور اسے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس کے باپ سے اس کی شکایت کر دی۔ یہ کوئی 4 مہینے کی پہلے کی بات ہے جی۔ بابو نے اپنے دل میں خار رکھی ہوئی تھی، ایک دو بار مجھے دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ آج میں بازار سے گزرا تو دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے گھیر لیا۔ میں نے باسط کی پوری روداد سنی۔ وہ مجھ سے بے حد ڈرا ہوا تھا اور باتیں کرتے ہوئے بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا تھا۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ باجی جان نے اسے پولیس سے خاصا ڈرایا دھمکایا ہے، خاص طور پر میرے حوالے سے اسے بہت خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اپنی کتھا سنانے کے بعد وہ لرزاں لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس بار مجھے جانے دیں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور نہ اپنی صورت دکھاؤں گا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، تم تھانے سے دور نہیں رہ سکتے۔ وہ بولا، میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں جناب، باجی جان مجھے رنگون بھجوا رہی ہیں، وہاں انہوں نے میری نوکری کا انتظام بھی کر دیا ہے، بس 1-2 کاغذات تیار کرنے باقی ہیں، پھر میں نکل جاؤں گا۔ یہ فکرے ادا کرتے ہوئے باسط کی خوفزدہ آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اور اداسی سمٹ آئی تھی، جیسے وہ فرحت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے کو الوداعی بوسے دے رہا ہو۔ وہ کاغذوں کی بات کر رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا یہ کاغذ یعنی پاسپورٹ وغیرہ ہیں۔ باجی جان مجھ سے ہی تیار کروا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، رنگون جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ بولا، میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا ہے جی، اور باجی جان بھی یہی کہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، ہر وقت ڈرتی رہتی ہیں کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا جائے، اور ان کا ڈرنا ٹھیک ہے، اس شہر میں رہا تو کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اور وہ لڑکی جسے پیار کرتے ہو تم؟ اس کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا، کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، وہ اپنی قسمت میں نہیں ہے جی، زیادہ سے زیادہ 1 برس تک اس کی شادی ہو جانی ہے، اور میں برما چلا گیا تو 3-4 سال سے پہلے نہیں لوٹوں گا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم برما نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے، اسی شہر میں، اسی محلے میں۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا جیسے میری بات سمجھ نہ پا رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہارے گرد ایک گہری سازش کا جال بنا جا رہا ہے، بہت گہری اور خطرناک سازش۔ تمہیں مجھ سے یا پولیس سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ اس
کیس میں بھی تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تم رنگون جانے کا ارادہ ملتوی کر دو، اور اگر کوئی تمہیں جانے کے لیے مجبور کرے تو اس کی بات مت مانو۔ صاف کہہ دو کہ فی الحال میرا جانے کا ارادہ نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکے جا رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت تھی۔ کہنے لگا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باجی جان مجھے کسی سازش میں الجھا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا،